حضرت قیس بن مسحر السردابی الاسدی صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ، ان کے بارے میں اگر جاننا ہو تو تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے نا. ابھی آپ لوگ اردو میں بھی فلم کا ترجمہ ہو گیا ہے جو ایران میں بنی تھی آج سے تقریباً 30 سال پہلے. سفیر وہ جو ہے سفیر وہ حضرت مسلم کے بارے میں نہیں ہے، وہ جو ہے وہ حضرت قیس بن مسحر السردابی الاسدی کے بارے میں ہے. یہ بنی اسد کے تھے، اہل کوفہ تھے، اور جب انہیں علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا ہے مکہ کے لیے، تو یہ امام کے پاس تشریف لے گئے تھے مکہ. بڑی ملحق ہو گئے، امام کے پوچھتے آنے کا انتظار نہیں کیا تو خود پہنچ گئے. پھر امام نے جناب حضرت قیس بن مسحر السردابی الاسدی کو بھیجا تھا. اب جب یہ گئے تو گرفتار ہونے کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی کام ہوا کہ جو جناب حضرت مسلم کے ساتھ ہوا، یعنی دال اور امارہ کی بلندی پہ لے جا کے ان کو دھکا دیا گیا، زمین پہ آئے، اس کے بعد ابھی دم نہیں نکلا ہے، اس کے بعد ان کو مارا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا، پھر وہی سر کرانا اور گلیوں میں لاش کو کرانا. یہ پالیسی تھی عبید اللہ ابن زیاد کی. کون سی پالیسی؟ وہی جو آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے صدام کی. وہی پالیسی جو خالد ابن ولید نے اپنائی تھی. کس کے حکم سے؟ اپنے پہلے سیاسی خلیفہ کے حکم سے، کہ جاؤ قتل کرو، مار دو، جرا دو، اور جو چاہے. یہ تھاک بخانے کی پالیسی. اور کہا جا سکتا ہے مثال کے طور پر جو کہ ہولوکاسٹ میں ہٹلر مرعون لعنت اللہ علیہ. یہ جو بعض لوگ یا یاد رکھی اہل سنت کے انفلوئنس کی وجہ سے جو بعض لوگ ہمارے ہٹلر کی تعریف کرنے لگے، گناہ کرتے ہیں. ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے یہودیوں سے کلمی مناظرہ کر سکتے ہیں؟ معصوم بچوں کو چیمبر میں ڈال کے جلانے کی حمایت کرنا گناہ ہے. یہ وہ خبیث آدمی تھا کہ جس نے ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کیا تھا قتل عام کے لیے، بلکہ ٹیکنالوجی بنائی تھی قتل عام. ابھی تعریف نہ کریں. اور سر ہم یہ تصور کرتے ہیں شاید شیعوں میں شاید پہلا آدمی جیسے جوٹا سے کہا کہ مرحوم حدیث کی مخالفت کرے، جیوں سے اختلاف ہمارا ہوگا سیاسی. بچوں کے قتل عام پر خوش ہونا گناہ ہے. کیا مولا امیر المومنین ان بچیوں اور بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں اور بے قصور چاہے وہ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، ان کے قتل عام پر، ان کو گیس چیمبر میں ڈال کر ان کو جلانے پر خوش ہوتے؟ نیتن یاہو سے اختلاف الگ موضوع ہے، اس کے ظلم سے اختلاف الگ موضوع ہے، اس کے ظلم کی مذمت الگ موضوع ہے، لیکن ہولوکاسٹ پہ خوش ہونا شیعت کی علامت نہیں ہے. آپ جنگ لڑنے جائیں الگ موضوع ہے، لیکن ایک مظلوم کے قتل پہ خوش نہ ہو کبھی. اس موضوع پہ ہم نے کھل کے پاکستان میں بھی گفتگو کی. ہمارا اختلاف ہے سپاہ صحابہ سے، لیکن سپاہ صحابہ میں سے اگر کسی کا بچہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم اس کو چھو بھی نہیں سکتے، اسے گھور بھی نہیں سکتے، اس کو رلا نہیں سکتے. اگر وہ روئے گا تو اس کو بہلانا ہوگا، کسلانا ہوگا، پہلانا ہوگا، نہلانا ہوگا، دھلانا ہوگا، کھلانا ہوگا، پلانا ہوگا. کہ کیوں اس بچے کو نہیں آئے تو ہم یہ اورنگزیب فاروق کے ہمارے 1000 لوگ مار دے، جس کا بچہ اگر ہمارے پاس ہوگا آپ سب کو اس کو بہلانا ہوگا. اگر مولا امیر المومنین تو ماننے والی، اگر ہے کسی اور کے ماننے والے تو اس بچے کو ماریے گا. صلوات محمد. شیعت اسلام باقی، محمدی، علوی، فاطمی، حسنی، حسینی، سجادی، باقری، جعفری، کاظمی، رضوی، تخبی، نقبی، عسکری، مہدوی. یہ اسلام باقی دیکھا کسی اسلام کی گارنٹی میں. جاری مال بہت زیادہ ہے. کچھ عرصے پہلے ایک جگہ چل رہا تھا اپوزٹ کے بارے میں، تو بچے سے سوال تھا مین وومین، بوائے گرل، بگ اسمال، اوریجنل، تو اس نے لکھا تھا چائنیز. تو یاد رکھیں اوریجنل اسلام میں اور چائنیز اسلام میں فرق ہے. اسلام ہے واقعی ہے، محمدی، علوی، فاطمی، حسنی، حسینی، مہدوی، یہ اوریجنل ہے. ہم سے تو اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے جواب دیں. باقی ان لوگوں نے جو بھی فرعونیت شدادیت کی اس سے ہمارا کو اتارو. اور ہمیں واضح کہنا چاہیے یہ غلط. یہ جو کلام نے جرائم بیان کیے تو ان میں سے ایک رہ گیا تھا. اب تعجب ہوگا فتح ایران جس طرح سے پہلے سیاسی خلیفہ نے سب یہ قتل عام کا بازار گرم کیا تھا، دوسرے سیاسی خلیفہ نے ایران میں قتل عام کا بازار گرم کیا تھا. خالد ابن ولید کو بھیجا تھا اور خالد ابن ولید نے نظر مانی تھی کہ جب اس علاقے میں فتح کر لوں گا تو خون کا دریا با. اس نے لوگوں کو برا کے ذبح کرنا شروع کیا. کیا ہوتا تھا؟ خون جم جو ایک معرفت صحابی کی. وہ دوسرے نے آ کے مشورہ دیا کہ یا امیر، آپ کی منت تو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ پوری زمین کے لوگوں کو بھی قتل کر دیں، کیونکہ خون میں سیلان نہیں، خون میں بہاؤ نہیں، تو آپ کی نظر منعقد ہو جائے گی اگر اسی خون پر پورا پانی بہا. تو خالد ابن ولید نے اتنے ہزاروں لوگوں کو ذبح کر کے اس پر پانی بہایا اور یہ صحابی کی نظر پوری ہوئی. چاہیے آپ کو یہ اسلام سب آنا ہی چاہیے. صلوات محمد و آل محمد. تو یہ تھے چار صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
امام حسین علیہ السلام کے کہ جو ایک پہلے بصرہ میں گئے تھے، اور یہ دین تھے وہ کہ جو کوفہ میں شہید ہوئے. ان اختصار کے ساتھ ذکر کریں کہ انہی ایام میں شہید ہوئے تھے جناب حضرت میسن تمار. عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید مولانا امیر المومنین کے دور میں وہ شہید ہوئے، نہیں، محرم سے تقریباً 8-10 دن پہلے وہ شہید، اور اسی کوفہ میں شہید ہوئے، اور اسی عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے. بس کوفہ کی جو دہشت گردی تھی وہ سبب بنی تھی کہ لوگ دہل گئے تھے، نہ یہ کہ لوگوں نے دغا دیا. اب یہ کہ اہل سنت بعض دفعہ کہتے ہیں جی بلانے والے جو ہیں وہ شیعہ تھے. ہاں، ان میں سے سارے فہرست سب سے پہلے لیٹر لکھنے والے کون تھے؟ ساگی انصو جناب سلیمان بن سورد خوائی کے، جنہوں نے بعد میں قیادت فرمائی تھی قبابین کی، اور شہید ہوئے تھے. اب ان سے پوچھا جائے کہ اگر ان کو تم شیعہ مانتے ہو تو پھر لانا دل پر، یہ تو صحابی ہیں. تو وہ تھے جناب حضرت سلیمان بن سورد خوائی کے، جنہوں نے شہادت امام حسین کے بعد تحریک چلائی تھی طبابین کی، اور عین الوردہ میں یہ تقریباً 5000 کے قریب ان کی جو فوج تھی پوری کی پوری قتل ہو گئی. بعد میں نوبت آئی جناب حضرت مختار، صلوات پڑھیں بر محمد